السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علیہ السلام مدد۔ مناظرہ ہوا ہے، اس گروپ کا نام ہے نوکر مولا علیہ السلام مدد۔ اہل سنت برادر عزیز مناظر ذوالقرنین حنفی، شیعہ مناظر شیخ محمد حسن نجفی۔ مناظرہ موضوع باغ فدق پر۔ اہل سنت برادر عزیز نے شرائط سینڈ کی اور شیعہ مناظر شیخ محمد حسن نجفی نے شرائط کو قبول کیا۔ جب شیعہ مناظر شیخ محمد حسن نجفی نے شرائط کو سینڈ کیا تو اہل سنت برادر عزیز نے شرائط کی مخالفت کر دی۔ شیعہ مناظر شیخ محمد حسن نجفی نے ایک شرط رکھی، جس شرط میں یہ تھا کہ جو روایات یا جو علماء کے اقوال اگر قرآن کے خلاف ہیں تو حجت نہیں ہے۔ اہل سنت برادر عزیز نے اس شرط کو منظور نہیں کیا۔ تو شیعہ مناظر شیخ محمد حسن نجفی نے وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا، یعنی میں نے وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ روایات چاہے حسن ہو، ضعیف ہو یا کبھی جس قسم کی روایت ہے، اگر وہ روایت قرآن کے خلاف ہے تو وہ روایت حجت نہیں ہوتی، چاہے سند کے اعتبار سے صحیح کیوں نہ ہو۔ اگر روایت قرآن کے خلاف ہے تو حجت نہیں ہوتی۔ تو برادر عزیز نے اس اصول کا انکار کر دیا۔ یہ شیعہ سنہ کے ہاں اصول ہے، لیکن اس اصول کا برادر عزیز نے انکار کر دیا۔ حتیٰ کہ برادر عزیز کے الفاظ یہ ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو قرآن کے خلاف ہو، جو سند کے اعتبار سے صحیح ہو۔ برادر عزیز کا عقیدہ یہ ہے کہ سند کے اعتبار سے اگر روایت صحیح ہے تو وہ روایت قطعاً قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ برادر شاہد اپنی بخاری سے واقف نہیں تھا، ماجہ سے واقف نہیں تھا، مسلم سے واقف نہیں تھا اور بہت ساری کتب اہل سنت سے واقف نہیں تھا، اسی لیے برادر عزیز کو یہ بات ذہن میں تھی، اور برادر عزیز اصولوں سے واقف نہیں تھا۔ حتیٰ کہ یہ تو شیعہ سنت کے ہاں اصول ہے، جو روایت قرآن کے خلاف ہوگی وہ حجت نہیں ہوگی، چاہے وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہو، حسن ہو، ضعیف ہو، جس بھی درجے میں ہو، چاہے وہ مرسل روایت ہو، اگر قرآن کے خلاف میں تو حجت نہیں ہے۔ برادر عزیز اصولوں سے واقف نہیں تھا۔ اب جو میں نے بات کی تھی کہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اگر قرآن کے خلاف ہے تو وہ روایت حجت نہیں ہوگی، چاہے کسی سے بھی روایت ہو یا کسی کا بھی قول ہو، جو حجت نہیں ہوگا۔ اب برادر عزیز سے اس بات پر بحث آگے چلیے، جو انشاءاللہ مکمل بحث ہے اور مفید بحث ہے، انشاءاللہ تمام دوست اس بحث سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جناب، شیعہ کے رجال کی کتب بھری پڑی ہیں، ٹھیک ہے، جا کے راویوں کے حالات اگر تم نے پڑھے ہوتے تو پھر تمہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ ایک راوی پر انہوں نے مفصل تفصیلیں بیان کی ہیں اس راوی کی۔ جا کے شیعہ اصول روایت پڑھو، کیا ہوتا ہے کہ جب صحیح سند ہو تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ قول امام کا ہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کوئی راوی کذاب نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولتا، سارے ثقہ راوی ہوتے ہیں۔ یہی اصول اہل سنت میں ہے۔ اب برادر عزیز کو اصول کا پتہ نہیں ہے، نہ ہی یہی اصول شیعوں کے پاس ہے اور نہ ہی یہی اصول سنیوں کے پاس ہے۔ اہل سنت کے ہاں بھی یہی اصول ہے کہ سند اگر صحیح ہے، اگر وہ روایت قرآن کے خلاف ہے تو وہ روایت حجت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ممکن ہے کہ چاہے راوی تمام کے تمام صحیح ہوں، لیکن یہ ممکن ہے روایت من گھڑت ہو اور جو موضوع میں چلی جائے گی۔ شیعہ کے ہاں بھی یہی اصول ہے، چاہے راویوں کا سلسلہ صحیح ہو، اگر روایت قرآن کے خلاف ہے تو وہ روایت حجت نہیں ہے، وہ موضوعی روایت چلی جائے گی۔ اب برادر عزیز دونوں طرف سے اصولوں سے واقف نہیں، یہی بات کر رہا ہے، کہ چلے دیکھیں۔ تو تب تک اگر کوئی روایت صحیح سند کے ساتھ ہو تو اسے مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تو کوئی اصول ہی نہیں ہے کہ اگر وہ ایسی ویسی ہے، خلاف ہے، صحیح بھی سند بھی صحیح ہے تو پھر بھی اسے امام کا قول نہیں مانا جائے گا۔ اس طرح تو پھر تم ہر دلیل کا یہی کہو گے کہ یہ امام کا قول نہیں، قرآن کے خلاف ہے۔ یہ تو چول ہے ساری۔ برادر عزیز آپ یہ اصول تو پیش کریں، شیعہ کے ہاں بھی یہ اصول پیش کریں اور اہل سنت کے ہاں بھی اصول پیش کریں کہ ایک روایت کے تمام راوی صحیح ہیں، لیکن وہ روایت جو ہے قرآن کے خلاف ہے، لیکن وہ روایت حجت ہوگی۔ یہ اصول آپ پیش کریں، شیعہ کے ہاں بھی یہ اصول پیش کریں، اہل سنت کے ہاں بھی یہ اصول پیش کریں۔ اہل سنت کے رجال کی کتب سے بھی اور تمام کتب سے یہ اصول لگائیں، شیعہ رجال کی کتب سے اصول لگائیں۔ میں اہل سنت کے رجال سے بھی واقف ہوں، شیعہ رجال سے بھی واقف ہوں، آپ یہ اصول لگائیں، میں بات ہی ختم کر دوں گا۔ آپ نے اگر یہ اصول لگایا تو میں پھر بھی کہتا ہوں شیعہ مذہب چھوڑ کر اہل سنت مذہب قبول کر لوں گا۔ آپ یہ اصول لگائیں، میری طرف سے آپ کو مکمل اجازت ہے کہ روایت صحیح و سند ہے،
قرآن کے خلاف ہے روایت، راوی بھی سکہ ہیں، لیکن روایت قرآن کے خلاف ہے، وہ روایت حجت ہوگی، کیونکہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے، وہ قول معصوم ہے، سند کے اعتبار سے صحیح ہے، وہ حجت ہوگی۔ آپ یہ مجھے دکھائیں، بس بات ہی میں ختم کر رہا ہوں۔ آپ یہ اصول پیش کرو کہ روایت کی سند صحیح ہے، روایت قرآن کے خلاف ہے، روایت حجت ہوگی۔ آپ اصول پیش کرو، میں مذہب شیعہ چھوڑ کر مذہب اہل سنت قبول کر لوں گا، آپ اصول پیش کرو، بات ختم ہے۔ جناب ایسا کوئی محدثین نے اصول بنایا ہی نہیں کہ کوئی روایت ہو قرآن کے خلاف ہو اور صحیح ہو، ٹھیک ہے؟ ایسی کوئی روایت ہے ہی نہیں دنیا میں کہ صحیح ہو اور قرآن کے خلاف بھی ہو۔ اب دیکھو یہاں پر تمام دوستوں کے سامنے اب کہہ رہا ہے کہ دنیا میں محدثین نے ایسا کوئی اصول ہی نہیں بنایا کہ اگر کوئی روایت صحیح و سند ہے اور قرآن کے خلاف ہو، ایسا کوئی اصول ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بہت سارے اصول موجود ہیں، صحیح و سند روایات قرآن کے خلاف ہیں۔ شیعہ سنت کے ہاں یہ اصول ہے، صحیح و سند روایات قرآن کے خلاف ہے، جو حجت نہیں ہے۔ اب کہہ رہا ہے کہ محدثین نے ایسا اصول ہی نہیں بنایا، خود برادر عزیز اصولوں سے واقف نہیں ہے۔ چلیں آگے دیکھیں۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اہل سنت میں ایسی قرآن کے خلاف صحیح روایت ہے تو وہ بھیجیں، اور یہ مجھے اصول بھیجنا ذرا جلدی کریں، ٹینشن نہ لیں۔ قرآن کے خلاف اہل سنت میں کوئی ایسی روایت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، جو سند صحیح ہو اور قرآن کے خلاف ہو۔ پہلی تو بات یہ ہے، ٹھیک ہے، تم نہیں۔ اب یہاں پر دیکھو، خود برادر عزیز کہہ رہا ہے کہ اہل سنت کی کتب میں قرآن کے خلاف کوئی روایت نہیں ہے جو سند کے اعتبار سے صحیح ہو۔ اب برادر عزیز خود واقف نہیں ہے، بخاری میں کتنی روایات ہیں، مسلم میں کتنی روایات ہیں، ماجہ میں کتنی روایات ہیں، اب خود برادر عزیز واقف نہیں ہے۔ چلیں آگے دیکھیں۔ نہیں، یہ اصول پیش کرنا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ سنی شیعہ دونوں میں یہ اصول ہے کہ قرآن کے خلاف ہو، صحیح سند ہو، پھر بھی وہ امام کا قول نہیں رد ہے۔ ایسے کہہ رہے ہوں، بات کو واضح تو کرو ہیں۔ چلو میں مطلب یہ کہ یہ اصول نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہو، یہ اصول نہیں ہے کہ روایت صحیح ہو قرآن کے خلاف بھی نہیں ہو سکتی، وہ روایت حجت ہوگی۔ ایسے کہہ رہے ہوں، بات کو واضح تو کرو ہیں۔ چلو میں روایت پیش کروں جو سندن صحیح بھی ہے لیکن قرآن کے خلاف بھی ہے، روایت میں پیش کروں، اجازت دیں مجھے۔ سندن صحیح ہے یا نہیں؟ چلو شاباش بچہ، سند کے ساتھ روایت لگاؤ، ٹھیک ہے، میں سند دیکھتا ہوں اس کی، پھر تمہیں بتاتا ہوں سندن صحیح ہے یا نہیں ہے، کیونکہ سند کا میں علل کا امام ہوں یہاں پہ۔ برادر عزیز کے حکم کے مطابق سند کے ساتھ روایت لگاؤ، تو برادر عزیز کے حکم کے مطابق میں نے سند کے ساتھ روایت لگائی ہے۔ یہ ابن ماجہ کی کتاب ہے، سنن ابن ماجہ کی کتاب ہے۔ صاحب کتاب ابی عبداللہ محمد بن یزید قزوینی، ٹھیک ہے، ابن ماجہ جو مشہور معروف کتاب ہے، اہل سنت کی مشہور معروف کتاب ہے جو سیاہ ستہ میں شمار ہیں۔ یہ روایت میں نے بھیجی جو روایت نمبر ہے 1944، جس روایت میں یہ حکم ہے کہ اماں عائشہ بیان کرتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں تھا اور میرے سرانے جو ہے کچھ قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی تھی، تو رسول خدا میری گود میں تھا تو بکری آئی تو وہ آیات جو ہے کھا کر چلی گئی تھی۔ تو یہ روایت خود قرآن کے خلاف ہے، تمام دوست واقف ہیں اس روایت سے، کیونکہ یہ روایت تحریف قرآن پر مبنی ہے۔ جو تحریف قرآن پر روایات ہیں وہ قرآن کے خلاف ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی سرعین آیت موجود ہے جہاں پر خدا نے فرمایا کہ یہ قرآن محفوظ ہے اور اس کی حفاظت اللہ نے اٹھائی ہوئی ہے۔ جب اللہ نے قرآن کی حفاظت اٹھائی ہوئی ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے، کوئی ایک آیت ادھر ادھر نہیں گئی ہے۔ تو یہاں پر اماں عائشہ کہہ رہی ہے کہ بکری آیات کھا گئی ہے، تو یہ خود تحریف قرآن پر مبنی روایت ہے جو قرآن کے خلاف ہے، سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اب اس پر جرح تعدیل کی بات شروع ہو رہی ہے، آپ دیکھیں۔ سنت اور اہل تشیع دونوں میں یہ اصول ہے، ٹھیک ہے، تم نے اوپر یہ تمہارے الفاظ تھے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں یہ اصول ہے کہ کوئی روایت صحیح سند کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، وہ خلاف بھی ہو اس کے قرآن کے، تو اب یہ میں نے روایت لگا دی ہے سند کے ساتھ، اب مجھے بتاؤ کہ یہ روایت آپ کی ہاں سندن صحیح ہے، حجت ہے یا نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ روایت قرآن کے خلاف ہے۔ چلو 1944 یہ روایت نمبر ٹھیک ہے کہ دودھ پلانے کی آیات نازل ہوئی، ٹھیک ہے، تو بوڑھے کو دودھ پلانے کی اور یہ رجم کی آیات نازل ہوئی،
اور ان کو لکھ کے رکھا تھا بکری کھا گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے معاملات میں مشغول تھے، بکری آئی اسے کھا گئی۔ میرا بچہ ایک راوی پر میں جرح کرتا ہوں، سند صحیح ثابت کر دو، ابھی میں شیعہ ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میری بیٹا اس پر پوری تحقیق ہے، اس روایت پر رکو۔ تمام دوستوں نے اس وائس کو سنا، کرائے کہ اس روایت پر مکمل تحقیق ہے، سند صحیح ثابت کر دو، میں شیعہ ہو جاؤں گا۔ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ آخر میں نے سند صحیح ثابت کی تو برادر عزیز اپنی عالم کا انکار کرنے لگا، اپنی کتاب کا انکار کرنے لگا اور کہنے لگا یہ عالم نہیں، یہودی ہے کوئی۔ سند آخر میں نے درجہ حسن کی بھی ثابت کی، درجہ صحیح کی بھی ثابت کی۔ سند کے اعتبار سے یہ روایت درجہ حسن پر پہنچتی ہے اور یہی روایت درجہ صحیح تک پہنچتی ہے۔ شیعہ اہل سنت علماء کرام کے اقوال موجود ہیں، شیعہ مناظر شیخ محمد حسن نے یہ ثابت کیا ہے، لیکن خود شیعہ نہیں ہوا ذوالقرنین۔ اب دوبارہ سنا رہا ہوں، آپ سنیں۔ ان کو لکھ کے رکھا تھا بکری کھا گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے معاملات میں مشغول تھے، بکری آئی اسے کھا گئی۔ میرا بچہ ایک راوی پر میں جرح کرتا ہوں، سند صحیح ثابت کر دو، ابھی میں شیعہ ہونے کے لیے تیار ہوں۔ الفاظ آپ لوگوں نے سنے، سند صحیح ثابت کر دو میں شیعہ ہو جاؤں گا۔ آخر میں نے اس روایت کی سند صحیح ثابت کی ہے اور درجہ حسن کی بھی سند ثابت کی ہے۔ انشاءاللہ مکمل بحث کو آپ دیکھیں گے، لیکن یہ شیعہ ہوں گے ہی نہیں، قطعاً نہیں ہوں گے۔ جتنا بھی ہم ثابت کریں گے یہ شیعہ تو نہیں ہوں گے، یہ تو سب کو یقین ہے۔ میری بیٹا اس پر پوری تحقیق ہے، اس روایت پر رکو۔ کا پتہ ہی ہوگا تجھے میرا بچہ، یہ دیکھو، یہ میرے موبائل میں فولڈر پڑا ہوا ہے، بکری کھا گئی کے یعنی نیم پر میں نے رکھا ہے، ٹھیک ہے، کیا روایت یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ اس پر یہ 4 اسکرین شاٹس نظر آ رہے ہوں گے سکین کتب سے۔ یہ میرا بچہ محمد بن اسحاق بن جسار مدلس راویان سے تدلیس کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قلیل التدلیس راوی بھی نہیں ہے، ارسال کیا اس نے، یعنی کہ یہ سند ثابت ہی نہیں ہے۔ شیعہ اصول پڑھے ہوں گے، اگر شیعہ سنی دونوں پڑھے ہوں گے، شیعہ سنی دونوں اصولوں میں تدلیس ایک علت ہے، اس کا پتہ ہی ہوگا تجھے میرا بچہ۔ شیعہ قائد رکھتا تھا اور کذاب تھا، اور بعض کے نزدیک اس نے بعض منکر روایات بھی نقل کیے ہیں۔ امام زاہبی علل کے امام، انہوں نے اس پر جرح نقل کی ہے۔ کذاب ایک راوی، ایک جھوٹا راوی جو ایک روایت بیان کر رہا ہے، تم اسے کہہ رہے ہو کہ یہ جو صحیح سند ہے؟ عجیب۔ اہل سنت مناظر یہاں پر جرح کی بات کر رہا ہے، کرائے کہ جرح اس پر ثابت ہے، حتیٰ کہ جرح ثابت ہی نہیں ہے۔ کرائے کہ شیعہ راوی ہے، یہ کذاب ہے۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ شیعہ راویوں پر اہل سنت والوں کی فتویٰ لگی ہوئی ہے کہ جو شیعہ راوی ہوگا منافقت کی وجہ سے، دوسرا مذہب ہے شیعہ، تو اسی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ان پر جرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس پر بعض علماء کے اقوال ہیں، لیکن وہ جرح ثابت ہی نہیں ہے، اس پر تعدیل مقدم ہے۔ اہل سنت کے اقوال میں اصول حدیث سے پیش کر چکا ہوں، جرح و تعدیل سے اقوال پیش کر چکا ہوں، یہ تمام ثابت کر چکا، آگے دیکھیں آپ۔ امام یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد بن اسحاق کذاب ہے۔ کذاب کا پس گیا، ٹھیک ہے، یہ سیاہ خطاب لگا رہا تھا اور اس نے صفت کے بارے میں کچھ الٹی سیدھی روایات بیان کی، تو مکی بن ابراہیم اٹھ کر اس کے پاس سے واپس آ گئے۔ کذاب راویوں کی روایات لگاتے شرم نہیں آتی اور کہتے ہو صحیح ہے؟ میرا بچہ اس روایت پر میری پوری تحقیق ہے۔ علیکم رحمۃ اللہ۔ کیا تدلیس کرنے والا راوی حجت نہیں ہوتا؟ پہلے مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ تدلیس جو راوی کرتا ہے کیا وہ راوی حجت نہیں ہوتا؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ راوی سکہ ہے، اہل سنت کے ہاں یہ راوی سکہ ہے، کیا سکہ راوی حجت نہیں ہے آپ کے ہاں؟ تھوڑا سا بتائیں، آپ یہ تھوڑا 1-2 عکس لگائیں گے، 4-5 لگائیں گے، میں آپ کے کتب سے ایک قطار عکسوں کی لگا دوں گا، وہ پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے ہاں۔ امام سلیمان تمیمی کہتے ہیں یہ کذاب ہے، وہب کہتے ہیں کہ حشام بن عروہ نے کہا کہ یہ کذاب ہے، ٹھیک ہے، یہ مدلس ہے۔ امام احمد کہتے ہیں یہ مدلس ہے، تدلیس کرتا ہے۔ دارقطنی کہتے ہیں اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، مجھے بتائیں، پھر میں آپ کے کتب سے عکس لگا دوں، ٹھیک ہے؟ کیا سکہ راوی آپ کے ہاں حجت نہیں ہوتا؟
کہ راوی سکہ ہے حجت نہیں ہوتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ تدلیس کرنے والا، چلو تدلیس کرتا ہے، تدلیس کرنے والا حجت نہیں ہوتا آپ کے ہاں، دونوں حجت نہیں ہوتے، مجھے تھوڑا سا بتاؤ۔ اس کے بعد میں اہل سنت کی کتب سے عکس لگاتا ہوں، بس بات ختم کرتا ہوں۔ میرے پیارے برادر عزیز، میں آپ سے 2 چیزیں پوچھ رہا ہوں، مجھے آپ 2 چیزوں کے جواب دیں، بات ہی ختم ہے۔ آگے میں عکس لگاؤں گا، عکس لگانے کی آگے ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، میں خود لگاؤں گا آپ کے یہاں، آپ کی کتب سے۔ دوسرا تیسرا چوتھا درجے میرا بچہ جو راوی تدلیس کرتا ہے، پہلی تو بات ہے اس پر کذاب ہونے کی جرح، کذاب ہونے کی جرح راوی کو سکہ ہونے سے گرا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو راوی ہے یہاں پر کذاب کی جرح کی بات کر رہا ہے کہ کذاب ہے، کذاب کی جرح ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس جرح، یہ جرح جو اس نے بیان کی کذاب کی، یہ مقدم ہی نہیں ہے، اس جرح پر تعدیل مقدم ہے، کیونکہ یہ جو جرح بیان کر رہا ہے کذاب کی، ٹھیک ہے، یا دجال کی، یہ جو جرح علماء اہل سنت نے کی تھی، یہ جرح منافقت کی وجہ سے کی تھی، شیعہ مذہب ہونے کی وجہ سے کی تھی، کہ محمد بن اسحاق بن یسار شیعہ مذہب، اسی وجہ سے انہوں نے جرح کی تھی کذاب کی یا دجال کی، جو اہل سنت کی ہاں ایسی جرح حجت نہیں ہوتی۔ اصول حدیث کا میں نے حوالہ لگایا، انشاءاللہ آخر میں آپ دیکھیں گے۔ یہ مدلس ہے، مدلس درجہ دوم کا مدلس بھی نہیں ہے، محدثین نے مدلسین کے بھی درجے بنائے ہیں، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا۔ درجہ دوم کے صرف جو مدلسین ہیں، جو قلیل التدلیس ہیں، جو کبھی کبھی تدلیس کرتے ہیں اور سکہ سے تدلیس کرتے ہیں، ان کی تدلیس قابل قبول ہے، کہ اہل سنت کے اصول کے مطابق کسی اور طبقے کے مدلس کی ان والی روایت قبول ہی نہیں ہے۔ جب کذاب کی جرح آ جائے گی تو محتم بالکذاب کی جرح بن جائے گی، اس پر سکہ سے نیچے گر جائے گا، وہ سکہ کے درجے سے بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ جب اس سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے منکر روایات نقل کرنے کی بھی جرح ہے اس پر، کہ یہ منکر روایات بھی کرتا ہے، تو پھر اس سے استدلال نہیں لیا جا سکتا، جہاں بھی یہ روایت کرے گا اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ اس روایت پر میری 2 سال پرانی تحقیق ہے، ٹھیک ہے، میں سارے شیعوں کی ایسی تیسی کر چکا ہوں اس روایت پر۔ اب بیٹا خاموش رہو، مجھے عکس لگانے دو، اس کے بعد جب میرے عکس مکمل ہو جائیں گے تو میں وائس کروں گا، اس کے بعد میں آپ مجھ سے آگے بات کرنا۔ اب بغیر ٹینشن کے سکون سے ابھی آرام کرو، میرے عکس مکمل ہو جائیں گے، اس کے بعد میں آپ مجھ سے آگے بات کرنا بس۔ ابی بکر ان سے روایت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مدلس راوی کی ان والی روایت ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ کذاب راوی منکر روایات نقل کرتا تھا، اس کی روایت قابل قبول ہی نہیں ہے، اور تم کہتے صحیح سند ہے، لعنت ہو تم پر یار۔ چلو بچہ لگاؤ شاباش، اور یہ بھی لگانا کہ یہ محمد بن اسحاق کون سے درجے کا مدلس راوی ہے، ٹھیک ہے، کون سے طبقے کا مدلس راوی ہے۔ چل شاباش، جلدی لگا پتر۔ میرے پیارے برادر عزیز، آپ کو میں نے کہا جرح کریں، آپ نے جرح کی ہے، اب آپ خاموش ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو یہ سکہ ثابت کر کے دکھاتا ہوں اہل سنت کی کتب سے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ خاموش رہو، اب مجھے اپنی کام کرنے دو، بات ختم ہے۔ بھی قابل قبول نہیں ہے، حالانکہ وہ سکہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرا بچہ سکہ سکہ ہے ہی نہیں، چلو سکہ ثابت کر بھی دو گے تب بھی تدلیس والی جرح جو ہے، مدلس کی جرح۔ پہلے کہہ رہا تھا کہ محمد بن اسحاق ابن یسار سکہ ہے ہی نہیں، سکہ ثابت ہی نہیں ہے، اب شکر خدا سکہ تو مان رہا ہے، اب تدلیس پر آیا ہے، انشاءاللہ آگے دیکھیں۔ جو سب سے زیادہ کبھی جرات ہے تدلیس تسویہ کی، وہ یہیں پہ ہے، چاہے مدلس ہو ابن شہاب ظاہری، ٹھیک ہے، ظاہری جو فدق کی روایت نقل کرتا ہے، وہ خود مدلس ہے اس روایت میں، ٹھیک ہے، تو اس کا جو اندراج ہے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، حالانکہ وہ سکہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بچے چیز ہے، اہل سنت کے نزدیک جا کے ذرا پڑھ لے کہ اہل سنت کے اصول کیا، تیرے اہل سنت کے اصول کے مطابق ہی چترول کروں۔ اب کہہ رہا ہے کہ اہل سنت کے اصول کے مطابق چترول کروں گا، خود اصول سے واقف نہیں ہے۔ آگے میں نے اس کا جو حشر کیا ہے انشاءاللہ کرتا آ رہا ہوں، اور آگے جو کیا ہے آپ تمام دوستوں نے دیکھا ہوگا اور دیکھیں گے، خود اصول سے واقف نہیں ہے، انشاءاللہ آگے دیکھیں۔ میرے پیارے برادر عزیز، ابھی میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں، میرے دلائل مکمل ہو جائیں، اس کے بعد میں آپ کو اجازت دوں گا، آپ بات کرنا، ٹھیک ہے۔ اب مجھے دلائل تو مکمل کرنے دیں۔ امام ابن حجر اسقلانی، ٹھیک ہے، اس نے اس راوی کو اپنے مدلسین والے طبقات میں چوتھے طبقے کے راوی میں شامل کیا، ٹھیک ہے۔ یہ مشہور ہے تدلیس کرنے میں ان الضعف المجہولین، ضعیف سے اور مجہولین سے، یعنی تدلیس تسویہ کرتا ہے،
जो रावी तदलीस तस्वीया करता है जो रावी तदलीस तस्वीया करता है, ये भी लगाना है अहले सुन्नत का असूल के तदलीस तस्वीया करने वाला रावी उसकी रवायत काबिल कबूल है या नहीं। अब बरादर अजीज़ इस उसूल से वाकिफ़ नहीं है। अब वो ये उसूल तब वारद होता है जब रावी किसी ज़ईफ़ रावी से तदलीस करे, किसी मजहूल रावी से तदलीस करे, उसकी रवायत हुज्जत नहीं होती है। अगर तदलीस करने वाला सिक्का रावी से तदलीस कर रहा है तो रवायत हुज्जत होती है। शिया सुन्नत के यहाँ ये उसूल है। अब ये बरादर अजीज़ इस उसूल से वाकिफ़ नहीं है। इंशाल्लाह आगे उसूल मैंने सेंड किए हैं और यहाँ पर मैंने बार बार इसको मना कर रहा हूँ, थोड़ा सा खामोश रहे, मैं उसूल सेंड करूँ, लेकिन बरादर अजीज़ खामोश नहीं हो रहा था। तो इंशाल्लाह आगे उसूल देखें। मेरे प्यारे बरादर अजीज़, आपने अपनी तरफ से दलाइल दे दिए हैं तो अभी आपको खामोश होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे दलाइल जब मुकम्मल ना हो जाएं और तब तक आपको खामोश रहना चाहिए, ठीक। जब मेरे दलाइल मुकम्मल हो जाएं तो मैं इस ग्रुप में वाइस करूँगा कि भाई मेरे दलाइल मुकम्मल हो गए, उसके बाद मैं आपको इजाज़त दूँगा, आप बात कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा मजबूर मत करें कि मैं आपको ग्रुप से हटा दूँ कुछ देर के लिए। आप अभी खामोश रहें, मेरे जब दलाइल जैसे ही मुकम्मल होंगे मैं आपको वाइस कर दूँगा। तेरी छदरोल होने वाली है यार। फिर चल शाबाश असूल लगा, ठीक है, तदलीस के रद्द पर लगा। फिर मैं तेरे शियों की ही वेबसाइट्स पर जाके, ठीक है, तेरे शियों की वेबसाइट से जाके ही यहाँ पे लगाऊंगा कि शियों के नज़दीक अहले सुन्नत का जो रावी तदलीस करता है उसकी रवायत काबिल कबूल है या नहीं। ये टेंशन ना ले, तेरी छदरोल होने वाली है यहाँ पे। बरादर अजीज़, मैंने आपको बहुत मना किया कि मेरे दलाइल मुकम्मल हो जाएं उसके बाद ही बात करें, लेकिन आप खामोश नहीं रह रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आपको एडमिन से हटा दिया। अब जब मेरे दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको एडमिन बना दूंगा, फिर जो है आप जो है बात करना। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहली बात यह है कि मोहम्मद बिन इसहाक इब्न यसार पर जरा व तादील की गई है, जरा की गई है, उसके बाद में तादील की गई है, और जरा पर तादील को फोकियत दी है उलमा अहले सुन्नत ने, क्योंकि इसकी सदाकत साबित है, इसकी अदालत साबित है, और ये सिक्का है अहले सुन्नत के यहाँ। बाद नहीं मानते हैं तो नहीं माने, बाकी तो तमाम के तमाम अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन इस चीज़ के कायल हैं कि ये सिक्का है और इससे रवायत ली गई है और रवायत ली है, और अहले सुन्नत के उलमा मोहताज थे इससे रवायत लेने से कि इससे हम रवायत लें। जैसे कि मैंने हवाला सेंड किया है, अहले सुन्नत की मशहूर मारूफ किताब है अहकाम अहल ज़िम्मा, जो इब्न मुकीम अल जोज़ी की है। साहिब किताब ने बयान किया है कि नीचे मुकम्मल हाशा मौजूद है कि क़ाल इब्न मुईन कहता है कि कान सिक्का, कौन सिक्का है? मोहम्मद इब्न इसहाक इब्न यसार सिक्का है, सिक्का है, सिक्का है। वह हसनुल हदीस, वकान हसनुल हदीस, और इसकी हदीस जो है, इस जो हदीस ली गई है ये दर्जा हसन पर है। कौन कह रहा है? इब्न मुईन कह रहा है, अहले सुन्नत का मशहूर मारूफ आलिम मुहद्दिस ये कह रहा है कि इसहाक इब्न मोहम्मद बिन इसहाक इब्न यसार सिक्का है और इसे जो हदीस ली गई वो दर्जा हसन पर है। ये पहला मैंने निशान लगा दिया, अब तमाम दोस्त देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वकाल अहमद कहता है, क्या कहता है? हुवा हसनुल हदीस। मोहम्मद बिन इसहाक से जो रवायत ली हैं वो दर्जा हसन पर हैं। मोहम्मद बिन इसहाक की रवायात जो हैं वो दर्जा हसन पर हैं। कौन कह रहा है? अहमद कह रहा है, अहले सुन्नत का मशहूर मारूफ मुहद्दिस अहमद कह रहा है कि मोहम्मद बिन इसहाक से जो रवायत ली है वो दर्जा हसन पर हैं, उनकी रवायत कबूल है। दर्जा हसन पर रवायत जो होती है वो कबूल होती है, उसको कोई ठुकरा नहीं सकता, वो रवायत कबूल होती है दर्जा हसन वाली। यानी मोहम्मद बिन इसहाक से जो रवायत ली हैं वो दर्जा हसन की है, जो कबूल है। तमाम दोस्त इसको देख सकते हैं। वकाल अली इब्न अहमद, अली इब्न अहमद अहले सुन्नत का मशहूर मारूफ आलिम ये कहता है कि हम मोहम्मद बिन इसहाक से हदीस लेने में मोहताज थे, हमने उनसे अहादीस लिए, हम मोहताज थे कि हम मोहम्मद बिन इसहाक से हदीस लें, मोहताज थे, उन्होंने अहादीस ली हैं। अगर अहादीस
اگر احادیث نہ لیتے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی. انہوں نے احادیث لی ہیں، محتاج تھے. علی ابن احمد بیان کر رہا ہے جو اہل سنت کا مشہور معروف عالم دین ہے. اب تمام دو سکتے ہیں. مومنین ہے محمد. وقال شعبہ جو اہل سنت کا مشہور معروف عالم ہے، وہ کہتا ہے کہ محمد ابن اسحاق امیر المؤمنین ہے. محمد ابن اسحاق امیر المؤمنین ہے. وہ احادیث کو حفظ کرتا تھا، حافظ تھا احادیث کا. اہل سنت کے ہاں یہی صداقت ہے، یہی اس کی عدالت ثابت کر رہا ہوں کہ محمد بن اسحاق سے جو روایات لی گئی ہیں وہ درجہ حسن پر ہیں. راوی سکہ ہے، روایات لی گئی ہیں، درجہ حسن کی ہیں، روایات لینے میں محتاج تھے اہل سنت کے عالم. اور امیر المومنین بھی کہتے ہیں محمد بن اسحاق کو، حافظ تھا روایات کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علیہ السلام مدد. یہ میں نے کتاب پیش کی ہے اہل سنت کی مشہور معروف کتاب معرفت الثقات. مصنف کا نام ابو الحسن احمد بن عبداللہ ابن صالح اجلی کوفی ہے، جس کی ولادت 182 ہجری ہوئی، جس کی وفات 261 ہجری ہوئی ہے. صاحب کتاب نے اپنے کتاب جلد ثانی میں بیان کیا ہے کہ محمد بن اسحاق مدنی جو ہے وہ سکہ ہے، سکہ راوی ہے، سکہ راوی ہے، یعنی تعدیل ثابت ہے، سکہ راوی ہے. ٹھیک ہے. اور تقریب میں یہ ہے کہ یہ صدوق ہے، سچا ہے، صادق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علیہ السلام مدد. یہ اہل سنت کی مشہور معروف کتاب پیش کی ہے تہذیب التہذیب. صاحب کتاب الامام الحافظ شہاب الدین ابو الفضل احمد بن علی ابن حجر اسقلانی، جس کی وفات 852 ہجری میں ہوئی ہے. صاحب کتاب نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب جلد نمبر 9 میں بیان کیا ہے کہ محمد ابن اسحاق ابن یسار سکہ ہے، اور حسن الحدیث اس سے جو روایات لی گئی وہ حسن درجے کی روایات ہیں. حسن درجے کی روایات جو ہیں شیعہ سنہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں. محمد بن اسحاق ابن یسار سکہ ہے، اور اس سے جو روایات لی گئی ہیں وہ حسن درجے کی روایات ہیں، حسن الحدیث. کتاب بیان کرتے ہیں کہ محمد ابن یسار یعنی محمد ابن اسحاق ابن یسار جو ہے وہ سکہ راوی ہے. ایک مکمل بحث کرتے ہیں جرح و تعدیل کی. صاحب کتاب بیان کرتے ہیں کہ سکہ راوی ہے، وہ صالح الحدیث، اس کی حدیث جو ہے حدیث کے اعتبار سے صالح ہے، صحیح ہے اس کی احادیث. اس کے بعد میں نے نیچے عکس دیا ہوا ہے کہ قال احمد ابن حنبل ہوا حسن الحدیث، کہ محمد بن اسحاق کی احادیث جو ہے وہ حسن درجہ حسن رکھتی ہے، حسن سے کم نہیں ہے. وقال علی ابن مدنی حدیث ہو اندی صحیح، کہ علی ابن مدنی کے مطابق کہ محمد بن اسحاق سے جو روایات ہیں میرے نزدیک وہ تمام کی تمام روایات صحیح ہیں. جو یہ میں نے تعدیل مکمل پیش کی ہے. قال ابن معین کے مطابق یہ سکہ ہے، اور شعبہ کے مطابق یہ صدوق ہے. ابن اسحاق کے مطابق یہ امیر المومنین ہے حدیث کے اعتبار سے، کیونکہ اس نے احادیث کو حفظ کیا ہے، لوگوں کے ہاں مشہور ہے. مکمل یہ تعدیل جو ہے میں نے پیش کی ہے. جرح و تعدیل دونوں باس موجود ہے. بعض نے اس کو منکر کا ہے یا کذاب کا ہے یا مجہول کا ہے، لیکن بعض چند نے کہا ہے، لیکن اکثر اس کی جو ہے تعدیل موجود ہے. حدیث کے اعتبار سے درجہ حسن کی بھی حدیث ہے، حدیث کے اعتبار سے صحیح احادیث اس نے بیان کیے، صالح الحدیث بھی ہے، امیر المومنین بھی ہے، اور حسن الحدیث بھی ہے، صدوق بھی ہے، سکہ بھی ہے.
ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا ہے کہ قال علی ابن مدنی حدیثہ اندی صحیح، میرے مطابق اس کی احادیث تمام کے تمام صحیح ہے۔ اب اس کے علاوہ اور کیا چاہیے کہ محمد بن اسحاق ابن یسار کی احادیث اہل سنت کے علماء کرام محدثین کے مطابق صحیح بھی ہیں، حسن کا درجہ بھی رکھتی ہیں، خود محمد بن اسحاق سکہ بھی ہے، خود محمد بن اسحاق صدوق بھی ہے، خود محمد بن اسحاق احادیث کو حفظ کرنے کے لحاظ سے امیر المومنین کا لقب اس کو ملا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل سنت کی مشہور معروف کتاب سیرہ اعلام النبلاء، اہل سنت کے مشہور معروف عالم دین امام شمس الدین محمد بن احمد ابن عثمان ذہبی، جلد سابع، صاحب کتاب بیان کرتے ہیں کہ قال محمد بن ذہبی صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ہوا صادق، کون؟ محمد ابن اسحاق ابن یسار صادق ہے، سچا ہے، فی ذالک بلا لا ریب، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، محمد بن اسحاق صادق ہے، سچا ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے صاحب کتاب کے مطابق۔ آگے میں نے عکس سینڈ کیا ہے کہ ان ابن اسحاق فقال، ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ ہوا حسن الحدیث، کہ محمد ابن اسحاق جو ہے اس کی احادیث جو ہے وہ حسن درجے کی ہیں، حسن سے کم درجہ نہیں ہے، اس نے جو احادیث بیان کیے وہ درجہ حسن کیے ہیں، اس سے کم نہیں ہیں۔ اس سے اوپر میں نے بیان کیا تو صحیح احادیث بھی ہیں اور درجہ حسن کی احادیث بھی ہیں۔ اور محمد بن اسحاق ایک سکہ ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی اہل سنت کی مشہور معروف کتاب پیش کیے، سیرہ اعلام النبلاء، صاحب کتاب الامام شمس الدین محمد بن احمد ابن عثمان ذہبی، جلد سابع میں بیان کرتے ہیں، اس کے حاشے میں یہ چیز موجود ہے کہ کتاب مسند احمد میں روایات موجود ہیں، کتاب ابو داود میں روایات موجود ہیں، کتاب نسائی میں روایات موجود ہیں، کتاب ابن ماجہ میں روایت موجود ہیں، اس طرق سے کہ ان ایوب ان عمر ابن شعیب ان ابی ہے ان جد، اس طریق سے جو روایات موجود ہیں وہ کیا ہیں؟ سندہ حسن، ان تمام کتب میں اس طرق سے روایات جو موجود ہیں سند کیا ہے اس کی؟ حسن ہے۔ وقال الترمذی، امام ترمذی فرماتے ہیں ان کی سند جو ہے حسن صحیح ہے۔ اب خود اہل سنت کے علماء کرام تو اقرار کر رہے ہیں کہ جو مسند میں روایات موجود ہیں یا ماجہ میں روایات موجود ہیں یا داؤد میں روایات موجود ہیں یا نسائی میں روایات موجود ہیں، اس طرق کے اعتبار سے ان کی تمام تر روایات حسن ہیں، سند کے اعتبار سے حسن و صحیح ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ ان کے خود کے علماء کرام تو اقرار کر رہے ہیں اور روایات کو لیا ہے اور روایات کو قبول کیا ہے، درجہ حسن کی روایات تمام قبول ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علیہ السلام مدد۔ اہل سنت کی مشہور معروف کتاب پیش کی ہے، اور یہ کتاب الوافی بالوافیات، صاحب کتاب صلاح الدین خلیل ابن ابیک الصفدی ہے۔ صاحب کتاب بیان کرتے ہیں کہ محمد ابن اسحاق ابن الیسار ابن معین کے مطابق سکہ ہے، اجلی کے مطابق سکہ ہے۔ صاحب کتاب بیان کرتے ہیں کہ احمد بن حنبل کے مطابق حسن الحدیث، اس کی حدیث جو ہے
وہ درجہ حسن کی ہے، یہ جو قبول ہوتی ہے۔ شعبہ کے مطابق ہو امیر المومنین محمد بن اسحاق، ٹھیک ہے، فی الحدیث، حدیث کے اعتبار سے امیر المومنین ہیں محمد بن اسحاق۔ اور بہت سارے علماء اہل سنہ کہتے ہیں کہ صاحب الحدیث ہے محمد بن اسحاق۔ اور مسلم میں روایت موجود ہے، کتاب مسلم باب رجم الیہود اہل ذمہ، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 1700 ہے، مکمل روایت مسلم میں موجود ہے۔ اور صاحب مسلم نے اس روایت کو اپنی کتاب صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے۔ اور مسلم کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مسلم میں تمام کی تمام روایات اہل سنہ کی ہاں صحیح ہیں، اس میں کوئی میر اشکال کی بات نہیں ہے۔ اب یعنی صاحب مسلم کے مطابق محمد بن اسحاق سکہ راوی ہے، صحیح ہے، سکہ ہے، صحیح ہے، اسی لیے تو اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس روایت جو ہے بیان کی ہے۔ کتاب صحیح ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، تمام روایات صحیح ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا علی السلام مدد۔ یہ میں نے اہل سنت کی مشہور معروف کتاب صحیح مسلم پیش کی ہے۔ صاحب کتاب الامام ابو الحسین مسلم ابن الحجاج القشیری نساپوری، جس کی ولادت 206 ہجری میں ہوئی ہے اور جس کی وفات 261 ہجری میں ہوئی ہے۔ صاحب کتاب اپنی کتاب مسلم میں روایت کو نقل کرتے ہیں، اس روایت میں راوی ہے محمد بن اسحاق، جبکہ اہل سنت کے برادر عزیز نے کہا ہے کہ محمد بن اسحاق کذاب راوی ہے، جھوٹا راوی ہے، تدلیس کرتا ہے۔ تو صاحب کتاب امام مسلم اپنی کتاب صحیح مسلم میں کیوں ذکر کر رہا ہے؟ صحیح مسلم صحیح کتاب ہے جس کا نام مسلم ہے، اس میں اس راوی کو کیوں ذکر کر رہا ہے جو راوی کذاب ہے ان کے ہاں؟ بلکہ ایسا نہیں ہے، یہ برادر عزیز جو ہے، برادر عزیز ان چیزوں سے واقف نہیں ہے۔ اب میں آپ کو یہ میں نے عکس لگایا ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ قال الامام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتفاق ہے علماء اہل سنت کا اس بات پر کہ قرآن مجید اللہ کی لاریب کتاب ہے، اس کے بعد میں 2 کتاب صحیح ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ قرآن کے بعد میں 2 ہی کتاب مسلمانوں کے ہاں صحیح ہیں، ایک صحیح بخاری، دوسرا صحیح مسلم۔ قرآن کے بعد میں درجہ اول پر صحیح بخاری ہے، درجہ ثانی پر صحیح مسلم ہے۔ قرآن کے بعد میں 2 کتاب صحیح ہیں، تو صحیح کتاب میں کذاب راوی کیسے؟ کتاب صحیح مسلم ہے جس میں تمام کی تمام روایات صحیح ہیں، اس میں کذاب راوی کیسے ہوگا؟ تدلیس کرنے والا راوی کیسے ہوگا؟ منکر راوی کیسے ہوگا؟ مجھے تو بہت افسوس ہے، امام مسلم نے اس راوی کی روایت اپنے کتاب مسلم میں ذکر کی ہے، محمد بن اسحاق کی۔ یہاں پر مکمل فتویٰ موجود ہے، قال الامام نووی کہ علماء اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد میں یہ 2 کتاب صحیح ہے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب مسلم کتاب صحیح ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، تمام روایات صحیح ہیں، امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری میں تمام روایات صحیح ہیں، تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ محمد بن اسحاق ایک سکہ راوی ہے اور ان کی تمام روایات صحیح ہیں، بلا اشکال کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے امام مسلم نے اپنی کتاب مسلم میں محمد بن اسحاق کی روایت ذکر کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے یہ ثابت کر دیا اہل سنت کی کتب سے، اور اتنے کتب کے حوالے لگائے ہیں میں نے، اور برادر عزیز کہے گا کہ اور حوالے لگاؤ تو اور بھی 30 35 40 حوالے اور بھی لگا سکتا ہوں۔ اور میں نے یہ ثابت کیا کہ ابن ماجہ کی جو میں نے روایت پیش کی ہے وہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ محمد بن اسحاق ان کے ہاں سکہ راوی ہے اور صاحب الحدیث ہے، ٹھیک ہے، اور حسن، اس کی روایات درجہ حسن کی ہیں، درجہ صحیح کی ہیں، قبول روایات ہیں، ان کو علماء اہل سنت نے جو ہے وہ قبول کیا ہے۔ اور سکہ مانا ہے علماء اہل سنت نے
صدوق مانا ہے علماء اہل سنت نے، ٹھیک ہے. جرح تعدیل کے حساب سے یہاں پر تعدیل کو علماء اہل سنت نے قبول کیا ہے، یعنی جرح کو مؤخر کر دیا، ختم کر دیا ہے. تعدیل کو مقدم کیا ہے اور قبول کیا ہے علماء اہل سنت نے. تو علماء اہل سنت کے مطابق محمد بن اسحاق ابن یسار راوی جو ہے وہ سکہ ہے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے. ان کی روایات صحیح ہیں، ٹھیک ہے، درجہ حسن درجہ صحیح کی روایت ہے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے. جیسا کہ میں نے ایک روایت پیش کی ہے امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم سے، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی یہ سند کے اعتبار سے صحیح روایت ہے، کیونکہ علماء اہل سنت کا اتفاق ہے مسلم جو ہے وہ روایت، اس مسلم کتاب میں روایات جو ہیں وہ صحیح ہیں، فقط ان کی سندیں اوپر نیچے ہیں لیکن روایات صحیح ہیں. روایات پر اشکال کوئی نہیں کر سکتا، اتفاق اہل سنت کا ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ برادر عزیز سمجھ گیا ہوگا. اگر ابھی تک نہیں سمجھا تو انشاءاللہ پھر حوالے اور لگاؤں گا، زیادہ سمجھاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر تدلیس کی کوئی بات نہیں رہتی. اگر تدلیس کرے گا تو پھر امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کو کہاں کرے گا، امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم کو کہاں کرے گا؟ جہاں وہاں پر تو حکم ہے، ان دونوں کی روایات صحیح ہیں. حتیٰ کہ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری میں 70 سے زیادہ راوی ہیں جو تدلیس کرتے تھے، جنہوں نے ان سے روایت کی ہے. تو پھر تو بخاری کام سے گیا ہے. ایک راوی کی 40 50 روایات ہیں صحیح بخاری میں، تو پھر امام بخاری کی کتاب بخاری گئی کام سے. تو یہاں پر تدلیس کی کوئی بات نہیں ہے. اگر تدلیس پر آگے بات کرنا چاہتا ہے، تدلیس کرتا ہے، تو پھر مسئلہ نہیں ہے. میں دوبارہ آ کر تدلیس پر اس کو اچھی طرح سے سبق سکھاؤں گا. ایک ہی اہل سنت کے عالم کی روایات پیش کروں گا جو بخاری میں کم از کم 80 سے زیادہ روایات ہیں، خود تدلیس کرتا تھا اور اس نے ان سے روایت کی ہے. تو انشاءاللہ تدلیس کی بات یہاں پر ہے ہی نہیں. اگر کرے گا تو پھر اس کو پتہ چل جائے گا. والسلام. اوپر اس نے اقرار کیا تھا کہ راوی سکہ ہے. جب میں نے ثبوت پیش کر دیا، بہت سارے علماء اہل سنت محدثین کے اقوال پیش کیے کہ سکہ ہے، اب کہہ رہا ہے کہ یہ راوی سکہ درجہ کا ہی نہیں ہے. اب برادر عزیز اصول سے واقف نہیں ہے. اگر مدلس راوی ہے اور ان سے روایت کرتا ہے تو اس کی متعلق روایت حجت نہیں ہوتی ہے. اگر مدلس راوی ہے ان سے روایت کرتا ہے تو اس صورت میں اس کی روایت ضعیف ہوگی. جب وہ ضعیف راویوں سے روایت کرے یا مجہول راویوں سے روایت کرے تو اس صورت میں اس راوی کی روایت جو ہے ضعیف شمار کی جائے گی. اگر وہ مدلس راوی ہے، ان سے روایت کرتا ہے، یعنی تدلیس کرتا ہے اور ان سے روایت کرتا ہے، ان کے ذریعے سے روایت کرتا ہے اور سکہ راوی سے روایت کرتا ہے اور اس کی روایت وہ بھی حجت ہے. ابھی برادر عزیز اصول سے تو واقف ہے نہیں، جرح تعدیل کے اصول سے واقف نہیں ہے، تدلیس کے جو احکام ہیں ان سے بھی برادر عزیز واقف نہیں ہے. چلو آگے دیکھیں. میں تعارض آ جائے تو وہاں پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی السلام مدد. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جرح و تعدیل کی بحث جو ہے وہ اہل سنت کے ہاں بہت ساری کتب میں ایک ہی جیسی ذکر کی گئی ہے، ٹھیک ہے. تمام علماء اکرام کے اقوال صاحب کتاب بیان کر کے آخر میں نتیجہ دیتا ہے. پھر دوسری کتاب میں بھی اسی طریقے کے مطابق تمام اقوال بیان کر کے صاحب کتاب جو ہے نتیجہ دیتا ہے. تو یہاں پر بھی 7-8 کتب میں جو میں نے حوالے پیش کیے ہیں، یہاں پر بھی صاحب کتاب نے
تمام علماء کرام کے اقوال کو ذکر کیا ہے اور جرح پر تعدیل کو مقدم کیا ہے، کیونکہ جب بھی جرح و تعدیل میں تعارض آ جائے تو وہاں پر علماء اہل سنت کا ایک قاعدہ ہے کہ جرح کو مؤخر کریں گے اور تعدیل کو مقدم کریں گے۔ تو یہاں پر علماء اہل سنت نے جرح کو مؤخر کیا ہے اور تعدیل کو مقدم کیا ہے، کیونکہ جرح و تعدیل کے ہاں تعارض ہے، جرح تعدیل میں تعارض ہے، تو جرح کو جو ہے مؤخر کیا ہے، تعدیل کو مقدم کیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بالکل اہل سنت برادر عزیز اس چیز سے ناواقف ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا ہے کہ جرح و تعدیل کے درمیان میں جب تعارض آ جائے تو تعدیل مقدم ہوگی، جرح مؤخر ہوگی، بھائی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب تعدیل مقدم ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، تعدیل مقدم ہے، عدالت ثابت ہو جاتی ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر تو اس کی عدالت ثابت ہے، محمد بن اسحاق بن یسار کی عدالت ثابت ہے، تعدیل مقدم ہے، عدالت ثابت ہے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ حسن الحدیث بھی ہے، امیر المومنین بھی ہے، اسے حدیث لینے میں اہل سنت کے علماء محتاج بھی تھے، تو یہاں پر سما کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں پر تعدیل مقدم سما کی ضرورت ہی نہیں ہے، عدالت اس کی ثابت ہے۔ تدلیس میں فقط ایک عالم دین نے کہا ہے کہ یہ تدلیس کرتا تھا، فقط ایک کہہ رہا ہے کہ یہ تدلیس کرتا تھا، باقی اتنے جو عدالت ثابت ہونے پر دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یہ صدوق ہے، صادق ہے، سچا ہے، اس جیسا ہمیں صادق ملا ہی نہیں ہے، جب اس کی عدالت ثابت ہے، تعدیل ثابت ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ چلو میں ابھی عکس لگا رہا ہوں آپ تمام دوستوں کے سامنے، آپ دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا علیہ السلام مدد تمام دوستوں کے لیے۔ یہ میں نے اہل سنت کی مشہور معروف کتاب جاء الحق و وضحق الباطل پیش کی ہے اور قاعدہ نمبر 8 پیش کیا ہے۔ جرح و تعدیل میں جب تعارض ہو تو تعدیل کو قبول کیا جائے گا اور اس وقت جرح قبول نہیں ہوگی۔ مثلا کوئی عالم کہتا ہے کہ ایک راوی کو کوئی محدث ضعیف کہتا ہے، کوئی قوی کہتا ہے، کوئی فاسق کہتا ہے، کوئی منکر کہتا ہے، تو اسی وقت کوئی محدث یہ کہے کہ یہ صالح الحدیث ہے یا متقی ہے، تو اس وقت جرح کو مؤخر کریں گے، تعدیل کو مقدم کریں گے، ٹھیک ہے، جرح کو مؤخر کریں گے، تعدیل کو مقدم کریں گے۔ تو یہ تو اہل سنت کے ہاں قاعدہ ہے بھائی، ہمارا تو قصور نہیں ہے کہ جرح و تعدیل کے درمیان میں تعارض ہو جائے تو پھر جرح کو مؤخر کریں گے اور تعدیل کو مقدم کریں گے، کیونکہ وہ صالح الحدیث ہے۔ صالح الحدیث کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، صالح الحدیث کبھی بھی کذاب نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ علماء اہل سنت نے اس کو صالح الحدیث کہا ہے، جب صالح الحدیث کا ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین کا ہے، امیر المومنین کا ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ان کے ہی خود قاعدے ہیں، یہاں پر یہ قاعدہ مکمل موجود ہے، جب تعدیل اور جرح کے درمیان میں تعارض آ جائے تو تعدیل کو مقدم کریں گے، جرح کو مؤخر کریں گے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ برادر عزیز کو عربی عبارت سمجھ میں نہیں آئی ہے، اور شاید سمجھتا ہوں کہ برادر عزیز عربی عبارت سے جو ہے واقف بھی نہیں ہے۔ بہت دکھ ہوا کہ یہاں پر 2 روایات کو نقل کیا گیا ہے، میں مکمل وضاحت کر رہا ہوں، 2 روایات کو نقل کیا گیا ہے، ان میں سے ایک روایت جو ہے اس کی سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ قال الحاکم، امام حاکم بیان کرتے ہیں، ھذا اسناد صحیح، یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے، علی شرط مسلم، شرط امام مسلم کے مطابق، وذہبی، امام ذہبی نے اس چیز سے موافقت رکھی ہے کہ واقعی یہ روایت جو اسناد کے اعتبار سے صحیح ہے۔ کون سی روایت؟ وہ روایت جو اوپر جو عبارت میں موجود ہے، جس میں راوی کون ہے؟ محمد بن اسحاق راوی ہے، محمد ابن اسحاق راوی ہے۔ مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے ایسے جاہلوں پر، یہ صاحب کتاب بیان کر رہا ہے کہ محمد بن اسحاق راوی ہے، جو روایت بیان کرتا ہے
اسی پر امام حاکم بیان کرتا ہے کہ یہ سند کے اعتبار سے روایت صحیح ہے۔ جب سند کے اعتبار سے روایت صحیح ہے تو بات ختم ہے۔ علماء اہل سنت نے روایات لی ہیں جو سندن صحیح ہیں، یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے، خود بیان کر رہے ہیں۔ پھر بعض کہتے ہیں کہ ھذا اسناد حسن یا بل ہوا اسناد حسن، اور محمد بن اسحاق سے جو روایات لی گئی ہیں اس کی سند جو ہے صحیح بھی ہے، حسن بھی ہے۔ یعنی محمد بن اسحاق سے جو روایات لی گئی ہیں اس کی سندن صحیح بھی ہے، سند جو ہے حسن کے اعتبار سے بھی ہے۔ درجہ حسن کی بھی روایات لی ہیں اور درجہ صحیح کی روایات بھی لی ہیں۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ سکہ نہیں، اگر سکہ نہیں تھا تو پھر روایات کو صحیح کیوں قرار دیا ہے امام حاکم نے اور امام ذہبی نے روایات کو صحیح کیوں قرار دیا ہے؟ صحیح روایات کو قرار دیا ہے تب تو سکہ تھا محمد بن اسحاق، عادل تھا محمد بن اسحاق، صادق تھا محمد بن اسحاق، تبھی تو روایات کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہاں پر موجود ہے، اگر عبارت موجود نہ ہو میں ذمہ دار ہوں۔ امام حاکم کہہ رہا ہے کہ ھذا اسناد صحیح علی شرط مسلم، امام مسلم کی شرط کے مطابق یہ اسناد کے اعتبار سے صحیح ہے روایت، جس میں محمد بن اسحاق راوی ہے۔ محمد بن اسحاق راوی ہے بھائی، کوئی اور تو راوی نہیں ہے۔ بل ہوا اسناد حسن، اور بعض روایات اسناد حسن کے ساتھ آئی ہیں۔ صرف ایک عالم کہہ رہا ہے کہ یہ تدلیس کرتا ہے، صرف ایک عالم کہہ رہا ہے کہ یہ تدلیس کرتا ہے۔ بھائی تدلیس کرتا ہے تو پھر آپ کے علماء کرام نے اس کی روایات کو صحیح کیوں قرار دیا؟ تھوڑا سا مجھے جواب تو دیں، اس کی روایات کو صحیح کیوں قرار دیا؟ اس کی روایات کو حسن الحدیث کیوں قرار دیا؟ حسن صحیح کیوں قرار دیا؟ مطلب یہ ہے کہ علماء اہل سنت کے ہاں تدلیس کرنے والا بھی، جو تدلیس راوی کرتا ہے اس کی روایات کو بھی صحیح قرار دی گئی ہیں، چاہے وہ راوی ان کے ذریعے سے تدلیس کرے تب بھی اس کی روایات صحیح ہیں، جیسے کہ ابھی میں بیان کر رہا ہوں۔ برادر کہہ رہا ہے کہ لفظ سکہ نہیں ہے، لفظ سکہ یہ کون، باقی کیا لکھا ہوا ہے؟ تھوڑا سا آنکھیں کھول کر دیکھا جائے یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ قال ابن معین کہتا ہے کان سکہ وکان حسن الحدیث، یہ سکہ ہے، اس کی احادیث جو حسن درجے کی ہیں۔ قال احمد، امام احمد کہہ رہا ہے کہ وہ حسن الحدیث، اس کی احادیث جو حسن درجے کی ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ اہل سنت برادر ان چیزوں سے بالکل جاہل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت افسوس ہے اہل سنت برادر عزیز پر کہ اتنی جاہلیت پیدا کر رہا ہے، اتنی جاہلیت۔ تدلیس پر تو میں وضاحت آخر میں بیان کر دوں گا اچھی طرح سے، لیکن پہلے میں یہاں پر یہ تو بیان کر دوں کہ برادر عزیز کے مطابق راوی مدلس ہے، تدلیس کرتا ہے اور روایت ان کے ذریعے سے کر رہا ہے، تو روایت ضعیف شمار ہوگی، حسن اور صحیح شمار نہیں ہوگی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ صاحب کتاب علماء کرام جنہوں نے صحیح روایت کہا ہے، حسن کہا ہے، وہ جاہل تھے، یا تو پھر آپ برادر عزیز یہ ذوالقرنین جاہل ہے، دونوں میں سے ایک تو جاہل ہوگا، لازمی ہے۔ تدلیس کرتا ہے، ان سے روایت کر رہا ہے، ان کے ذریعے سے روایت کر رہا ہے، تو پھر علماء اہل سنت کو یہ حق نہیں پہنچ سکتا تھا کہ محمد بن اسحاق کی روایات کو صحیح کہیں یا محمد بن اسحاق کی روایات کو حسن کہیں، محمد بن اسحاق کی روایات کو صحیح کا درجہ دیں یا محمد بن اسحاق کی روایات کو حسن کا درجہ دیں۔ یہ علماء اہل سنت کو حق ہی نہیں پہنچتا تھا، کیونکہ یہ مدلس تھا، ان کے ذریعے سے روایت کر رہا تھا۔ شاید علماء اہل سنت جاہل تھے، اسی لیے انہوں نے صحیح کا درجہ دے دیا اور حسن کا درجہ دے دیا۔ ابھی میں دونوں روایات لگا رہا ہوں، صحیح کا درجہ دیا ہوا ہے اور حسن کا درجہ دیا ہوا ہے، میں نے اوپر ہاتھ سے لگا دیا ہے، آپ تمام دوست دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے تو بہت دکھ ہوا کہ اب برادر عزیز نے جیسے کہ اوپر کہا تھا کہ اگر راوی مدلس ہے، تدلیس کرتا ہے، ان کے ذریعے سے روایت کرتا ہے، اس کی روایت جو ہے ضعیف شمار ہوگی۔ تو یہاں پر جو برادر عزیز یہ عکس شاید برادر عزیز نے نہیں دیکھا ہوگا، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ برادر عزیز یہ عکس دیکھ لے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ قال الحاکم، امام حاکم فرما رہا ہے ھذا اسناد صحیح علی شرط مسلم، امام مسلم کی شرط کے مطابق یہ اسناد جو ہے صحیح ہے۔ کون سا؟ جس میں محمد بن اسحاق روایت کر رہا ہے، اسناد صحیح ہے امام مسلم کی شرط کے مطابق۔ بل ہو اسناد حسن، بعض کہتے ہیں کہ اس کا اسناد جو حسن بھی ہے، جیسے کہ اوپر کتاب کے نام بیان کیا گیا، امام حنبل کی کتاب احمد میں جو ہے، یہاں داؤد میں روایات ہیں، جہاں ابن ماجہ میں روایات ہیں،
جہاں اس کے علاوہ اور بہت ساری کتب میں جو روایات ہیں ان میں اسناد جو ہے حسن کے ساتھ روایات وارد ہوئی ہیں۔ اب علماء اہل سنت تو پھر جاہل ہوئے ہیں، علماء اہل سنت پھر جاہل ہوئے کہ ایک راوی تدلیس کر رہا ہے، مدلس ہے، ان کے ذریعے سے روایت کر رہا ہے، اس کی روایت کو صحیح کہنا، اس کی روایت کو جو ہے حسن الحدیث کہنا، باقی علماء اہل سنت تو پھر جاہل ہوئے۔ یہاں تو پھر ذوالقرنین جاہل ہے۔ حاذا اسناد و صحیح، اسناد صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ شرط مسلم، امام مسلم کی شرط کے مطابق اس کی سند کو صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہا ہے کہ سکہ نہیں ہے۔ اگر سکہ نہیں ہے تو پھر امام مسلم کی شرط کے مطابق اس کی محمد بن اسحاق کی روایت کو صحیح کیوں کہا گیا ہے، حسن الحدیث کیوں کہا گیا ہے؟ بھائی تدلیس کرنے والا ان کے ہاں جو ہے حجت ہے، ان کی روایات انہوں نے لی ہیں، ان کو صحیح مانا ہے۔ اب میں آتا ہوں وضاحت کرتا ہوں تدلیس پر بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے لگتا ہے کہ انسان کے پاس عقل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر عقل نہیں ہے تو وہ جاہل ہے، اگر عقل ہے استعمال نہیں کرتا تب بھی جاہل ہے، جتنا بڑا عالم بن جائے وہ جاہل رہے گا۔ اب برادر عزیز خود اصول جرح و تعدیل سے واقف ہی نہیں ہے، بحث کر رہا ہے۔ اصول جرح و تعدیل میں یہی ہے کہ اگر ایک امام اہل سنت کا جو محدثین ہوتے ہیں ان میں سے ایک محدث یہ گواہی دے کہ فلاں راوی کی عدالت ثابت ہے، یعنی فلاں راوی سکہ ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے، اہل علم ہے، گواہی دے تو اس کی گواہی قابل قبول ہے اور اس راوی کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے بعض اہل سنت کے ہاں۔ لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ دو یا دو سے بڑھ کر علماء اہل سنت گواہی دیں کسی راوی کے بارے میں، یہ سکہ ہے یا عادل ہے، یا مثلا یہ کہے کہ اس کی حدیث جو ہے صحیح ہے، حسن ہے، تو اس کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے۔ جس راوی کی عدالت ثابت ہو جائے اس راوی سے روایت لینا اہل سنت کے ہاں قابل قبول ہے۔ اب یہ میں نے شہادت پیش کی ہے، اب کتنے جو ہے راویوں کی میں نے گواہی پیش کی، تمام دوستوں کو پتہ ہے۔ امام حاکم کی گواہی میں نے پیش کی۔ امام حاکم کیا کہہ رہا ہے؟ امام حاکم کہہ رہا ہے کہ حاذا اسناد صحیح علی شرط مسلم۔ امام حاکم کہہ رہا ہے کہ محمد بن اسحاق سے جو روایات لی کی ہیں شرط مسلم کے مطابق ان کی روایات صحیح ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی روایات حسن درجے کی ہیں، جیسا کہ میں نے اوپر اقوال پیش کیے ہیں۔ امام ابن معین کہتا ہے کہ سکہ ہے محمد بن اسحاق، اس کی احادیث جو ہے درجہ حسن کی ہیں۔ علی مدنی کہتا ہے کہ یہ اہل علم ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کہتا ہے کہ اس کی احادیث جو ہے درجہ حسن کی ہیں۔ علی ابن احمد جو اہل سنت کا عالم ہے، امام ہے، اور ابن اسحاق یہ کہتا ہے کہ ہم محتاج تھے محمد بن اسحاق سے روایات لینے میں۔ ابن اسحاق کہتا ہے کہ یہ امیر المومنین ہے کیونکہ یہ حافظ تھا روایات کا۔ کتنی میں نے گواہی پیش کی ہے۔ اور ابو زرع اور بہت سارے محمد بن اسحاق اور بہت سارے علماء اہل سنت جن کی ایک جماعت مکمل یہ کہتی ہے کہ صادق تھا، سچا تھا، امین تھا۔ ابن شواب کہتا ہے کہ اس کی مدح کی گئی ہے، اس کی عدالت میں نے پیش کی ہے۔ عدالت اہل سنت کے ہاں جرح و تعدیل کا یہ اصول ہے، اگر ایک عالم یا ایک سے بڑھ کر دو تین عالم یہ گواہی دیں کسی بھی راوی کی عدالت کی تو وہ اس کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے اور اس راوی کی روایات حجت ہے اہل سنت کی ہاں۔ یہ اصول ہے، اب تمام دوست دیکھ سکتے ہیں۔ بعض علماء اہل سنت یہ کہیں کہ یہ فی اللہ راوی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ کلام یہ کہ میں نے اوپر بھی بیان کیا تھا، پھر دوبارہ بیان کر رہا ہوں کہ جرح و تعدیل میں جہاں پر بھی تعارض نظر آئے تو وہاں پر تعدیل کو مقدم کیا جاتا ہے، جرح کو مؤخر کیا جاتا ہے۔ وہ اسی لیے کہ بعض علماء اہل سنت یہ کہیں کہ یہ فی اللہ راوی سکہ ہے، عادل ہے، متقی ہے، صالح حدیث ہے، حسن الحدیث ہے، تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کی روایات لینا حجت ہے اہل سنت کے ہاں۔ اب یہ میں نے ابھی تو میں نے ایک قاعدہ پیش کر دیا تھا، اب میں نے یہ اصول جرح و تعدیل سے یہ ایک اصول اور پیش کر دیا ہے
اب تمام دوست دیکھ سکتے ہیں، اگر ایک امام عالم اہل سنت کا یہ گواہی دے کہ فلاں راوی کی عدالت ثابت ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ فلاں راوی صالح حدیث ہے، حسن الحدیث ہے، متقی ہے، بات ہی ختم ہے، اس کی عدالت ثابت ہے. میں نے تو کتنے گواہیاں پیش کی ہے، تقریباً 7-8 گواہیاں پیش کی ہے کہ صالح الحدیث بھی میں نے ثابت کیا، محمد بن اسحاق کو امیر المومنین حفظ کے اعتبار سے بھی ثابت کیا، حسن الحدیث بھی ثابت کیا، صحیح الحدیث بھی ثابت کیا شرط مسلم کے مطابق.